جن خارجی امور کی طرف آپ جن خارجی چیلنجز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر یہ ملک میں داخلی ایشوز اس طرح ہوں گے اور اپوزیشن اگر سڑکوں پر ہوگی تو پھر یہ چیلنجز ہیں مزید نہیں بڑھ جائیں گے ہمارے لیے؟ حافظ عبداللہ صاحب کیا اس پر کہیں گے؟ آپ لوگ تحریک چلا رہے ہیں، سڑکوں پر ہوں گے، آئی ایم ایف سے ڈیل اس سلسلے میں پھر ظاہر ہے اس میں مشکلات سامنے آ سکتی ہیں، جو انٹرنیشنل سرمایہ کار ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہاں تو اس وقت داخلی مسائل کا سامنا ہے، پوری کی پوری عوام اپوزیشن سڑکوں پر لے کر نکل آئی ہے، تو یہ کس طرح سے پھر ملک کی معیشت بہتر ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم تو کہہ چکے ہیں، پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہو یا پی ایم ایل این ہو، جمعیت علماء اسلام ہو یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں، کہ اس ملک میں نام کی حکومت ہے، کام کی حکومت نہیں ہے۔ اس ملک میں پرائم منسٹر کی حیثیت پرائم منسٹر کی نہیں ہے، اسلام آباد کی میئر کی جو حیثیت ہے ان کی وہی حیثیت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، روز اول سے ہم کہتے ہیں کہ یہ منتخب حکومت نہیں ہے، یہ مسلط حکومت ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ 3.25 سال 3.5 سال گزر چکے ہیں، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، پورے ملک کو 22 کروڑ عوام کو، ریاست کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا ہے۔ ابھی بھی آج میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا، رضا باکر اسٹیٹ بینک گورنر بہت خوش ہو رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز قوم کو خوشخبری ملے گی، ہم فیصلے تک پہنچ چکے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اور صاحب جو ہے وہ نیو یارک سے یا واشنگٹن سے نیو یارک آ رہا ہے، نیو یارک سے پلانا۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی آئی ایم ایف کے ذریعے تم نے پوری قوم کو ذبح کیا۔ آج آپ اندازہ دیکھیے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی بیلر کی قیمت $83 ہے، لیکن یہاں فی لیٹر 137 138 پہ۔ گزشتہ حکومتوں میں فی بیلر کی قیمت $146، لیکن یہاں فی لیٹر پیٹرول 100 سے بھی کم، یا 105 110۔ آج جب بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہے تو آپ یہاں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ڈالر کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے نا، روپے کی، میری بات سنیں، روپیہ بڑا ڈی ویلیو ہے حکومت کی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں فیصلے پارلیمنٹ نہیں کرتے، قانون سازی بیٹھک کے کہنے پہ ہو رہی ہے۔ اس ملک میں بجٹ، معیشت، ان کی اونچ نیچ یہ آئی ایم ایف کی ہدایات پہ ہو رہی ہے۔ یہاں سے جاتے ہوئے مشیر خزانہ بجلی کو بھی مہنگا کیا اور پیٹرول کو بھی۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ مجھے وہاں آئی ایم ایف سے ریلیف ملے گی، لہٰذا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تم نے پاکستان کو آئی ایم ایف کا چراغا بنا دیا ہے، 22 کروڑ عوام اس کے لیے بیڑ بکری بنا دی تم۔ آپ کی غلط بیانی کا، آپ کی غلط فیصلوں کا، جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی۔ آج 22 کروڑ عوام زندہ لاش بن چکے ہیں، زندہ لاش، پورا قوم زندہ لاش بن چکی ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ازالہ کیسا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آج روڈوں پر ہے، عوام چیخ رہے ہیں، رول رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز کوئی سنیے۔ حکومت میں یہ حص نہیں ہے کہ وہ عوام کی آواز سنیے۔ آپ دیکھو ان کی وزراء عوام کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ اگر آٹا مہنگا ہے تو بھائی 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھائیے۔ دوسرا وزیر کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو پھر دہی سے کم لیا جائے۔ تیسرا وزیر کہہ رہا ہے، وہ مونچھوں والے بڑے بال، وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ 100 نوالے کھاتے ہیں، 90 نوالے لے لیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے۔ اس لیے عوام سڑکوں پر ہے۔ آج پی ڈی ایم کے ماتحت پی ڈی ایم کی قیادت میں صحیح، لیکن حافظ صاحب ظاہر ہے پی ڈی ایم سڑکوں پر تو ہے، عوام بھی سڑکوں پر ہے، لیکن اس سڑکوں پر رہنے کا نتیجہ نکلے گا کیا؟ پیپلز پارٹی علیحدہ ہے، آپ لوگ علیحدہ۔ میں آپ کی طرف سے واپس آتا ہوں، قبول صاحب سے میرا اس پر ان کی رائے لے لوں۔ قبول صاحب، آپ لوگ بھی تحریک چلا رہے ہیں، سڑکوں پر ہیں، عوام کو نکال رہے ہیں، پی ڈی ایم سے آپ علیحدہ ہو چکے ہیں، یہ پی ڈی ایم علیحدہ سے تحریک چلا رہی ہے، اس تحریک کا حاصل وصول کیا ہونا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی طرف سے ہمیں ظاہر ہے ہمیں زیادہ ووٹ ملا ہے حکومت کہ اگر آپ ووٹ کو پرسنٹیج کو دیکھیں تو اپوزیشن کو زیادہ ووٹ ملے۔ تو عوام اگر ہم یہ کہیں گے جی ہماری حکومت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، حکومت کی یہ نالائکی ہے یا حکومت کی یہ کمزوری ہے، یہ مہنگائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ عوام ہماری طرف اس لیے دیکھ رہی ہے
کہ ہم باہر نکلے سڑکوں پر. اپوزیشن کو حکومت سے زیادہ ووٹ تو تمام اپوزیشن کو ملا کر ملا ہے نا، لیکن اس وقت تو اپوزیشن خود متحد نہیں ہے، ملی ہوئی نہیں ہے. پی ڈی ایم سے آپ علیحدہ ہیں، آپ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کو ساتھ لینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ساتھ چلے نہ چلے لیکن ہمارا ہدف ایک ہی ہے. اگر مثال کے طور پر پی ڈی ایم ملتان میں 5 تاریخ کو تحریک چلا رہی، جلسہ کر رہی ہے، تو ہم 7 تاریخ کو کریں گے. تو یہ تو دیکھیں نا، ایک ہمارا ٹارگٹ سیم ہے لیکن ہمارے راستے الگ ہیں. ہو سکتا ہے آگے جا کے ہمارے راستے ایک ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے دروازے بند ہیں یا پی ڈی ایم کے دروازے ایک دوسرے کے لیے بند ہو گئے ہیں. ہمارے آج بھی رابطے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اپوزیشن کے اندر ہمارے مسلم لیگ نون سے بھی رابطے ہیں، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطے ہیں. لیکن یہ راستہ نکالنے کا طریقہ یا کس طریقے سے دوبارہ ہم پی ڈی ایم میں آئیں گے، یہ زیادہ لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے الگ ہو سکتے ہیں، آگے جا کے ہم مل کر تحریک چلائیں. لیکن میں نے کہہ رہا ہوں ہمارا ٹارگٹ ایک ہی ہے، اور ہمارا ہدف جب ایک ہی ہے تو پھر لا مولا ہمیں ساتھ ملنا پڑے گا. کیسے ملیں گے؟ یہ لیڈرشپ کا. حکومت گرانا آپ لوگوں کا ہدف ہے، تو عبد القیوم صاحب یہ اب حکومت گرانا اپوزیشن کا ہدف ہے. حکومت کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ اگر وہ آئی ایم ایف کی شرائط کو نہیں مانتی تو معیشت اس حال میں نہیں ہے کہ بغیر آئی ایم ایف کے قرض کے چل سکے. آئی ایم ایف کی شرائط کو مانتی ہے تو پھر عوام پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو پھر حکومت اس وقت کس پوزیشن میں ہے؟ کیا وہ کیسے کوئی اقدام اٹھا سکتی ہے آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر؟ دیکھیں یہ تو اپنی سوچ کا ایک مقام ہے نا. $6 ارب کا ٹوٹل پیکج ہے آئی ایم ایف کا، اور ابھی یہ جس کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ناک سے لکیریں لگا رہے ہیں وہ $1 ارب لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خوشخبری گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے وہ بھائی $1 ارب شاید وہ ریلیز کرتے. تو کیا ہوگا $1 ارب آپ کو ریلیز ہو بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور دوسرا جو اپوزیشن ہے وہ شہباز شریف صاحب کی کیا پارلیمنٹ کے اندر ٹوٹل متحد ہے. باہر تو پی ڈی ایم کا ہے جس کے اندر ان الیکٹڈ جو لیڈر پارٹیز کے لیڈرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی جیسے کہا یہ کسی پارٹی کا یا اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر پوری کوشش یہی ہو رہی ہے کہ یہ حکومت ہو. لیکن ملک کے اندر مخصوص حالات ہیں. اگر ان کو ایڈز نہ ہوتی تھی یہ حکومت پاور، یہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے، ان کے پاس اپنے بھی اتنے ووٹ نہیں تھی، ابھی اتحادی ان کے ساتھ ہیں. اور لیٹ اس سے کہ تمہارو اتحادی یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے آگے، نہ ان کے پاس کنٹرول ہے، نہ یہ گورننس کا سسٹم ہے، نہ ان کی سوچ ٹھیک ہے، تو وہ ایک بھی پیچھے ہٹے گا تو ان کی گورنمنٹ کرمبل ہو جائے گی نا. یہ ہوگی بد نصیبی ملک کے لیے، چونکہ ملک کے مفاد میں یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں آئیں 5 سال چلیں 10 سال چلیں، کنٹینیوٹی آف پالیسی ہو. لیکن وہ تب ایکسیپٹیبل ہوتا ہے جب ملک آگے جا رہا ہو، اور اس کے اوپر اپوزیشن اپنے شور بھی کرتی رہے تو لوگ اس پہ کام نہیں کرتے. ابھی تو یہ زبان ہو کے جن لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کا کپ آف ٹی ہے ہی نہیں، اور اس لیے ان کو آگے مقصد یہ ہے. ابھی دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پیٹرولیم کی پرائس بڑھی ہے اس لیے ملک میں انفلیشن ہے، جو یہ 9% بتاتے ہیں وہ 12% ہے. لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ یہ آٹے کی قیمت کیوں بڑھی ہے؟ آپ تو خود بناتے ہیں. یہ چینی کی قیمت کیسے بڑھ گئی ہے؟ دالوں کی قیمت کیسے بڑھ گئی ہے؟ یہ تو آپ کے پہلے 14 ملین بیلز پر ہوتی تھی کاٹن، ابھی 8 ملین بیلز ہوئی ہے. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ سری لنکا کا ہے، مالدیپ کا ہے، انڈیا کا ہے. اور پھر جو انفلیشن انڈیا میں 4.3 ہے میرے خیال ہے، اور بنگلہ دیش اور سری لنکا میں 5.3 ہے. ان کو بھی کووڈ نے اٹیک کیا، ان کی بھی بدحالی میں رہے. یہ سارا مس گورننس ہے، بیڈ گورننس ہے، لیک آف پالیسیز ہے، ویژن کا لیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.